میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کہ رقاب فخر عرب و عجم ولی کون و مکان سیاح لا مکان، سید انس و جان حامی بے کساں، غم گسار زمان دستگیر جہاں، سید سرواراں سرور لالا رخاں، نیر تاباں سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوحا، صاحب ما طغا صاحب علم نشرح، معصوم امینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، آج کی اس گفتگو کا عنوان بہت اہم ہے، مدارس دینیہ کی اہمیت اور ضرورت۔ یاد رہے کہ رب تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی وہ عظیم دولت ہے جسے یہ نصیب ہو جاتی ہے، وہ دونوں جہان میں سعادت مند ہو جاتا ہے، اور جو مالک جل جلالہ کو راضی نہ کر سکا اس کے لیے دونوں جہان میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ چنانچہ قرآن و سنت میں یہ تربیت فرمائی گئی ہے کہ مسلمان کو ہر اچھا عمل فقط اس لیے کرنا چاہیے کہ اس عمل سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ جب انسان کی نیت کا قبلہ درست ہوگا تو اس عمل کے اوپر اللہ رب العزت انسان کو ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی کی رضا بھی اس سے حاصل ہوگی۔ جن کاموں پر رب تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور بندے کو بے شمار انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے، ان میں سے ایک علم دین سیکھنا اور سکھانا بھی ہے۔ جو بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے علم دین میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کریم اسے اپنی رضا سے بھی نوازتا ہے اور دونوں جہان کی بھلائیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ علم دین کی عظمت و شان کا اندازہ
آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کائنات کے اندر مخلوقات میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. علم کتنا دیا؟ قرآن نے گواہی دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. پیارے محبوب اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ کچھ آپ کو سکھا دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے. محبوب کو کیا کچھ سکھایا؟ اللہ نے خود فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن اپنے محبوب کو سکھایا ہے. اور قرآن کے اندر کیا ہے؟ قرآن کی بات سن لیجئے. قرآن کہتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کائنات کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا تو کوئی چیز خشک ہے یا تر ہے. دو ہی چیزیں، اس کے علاوہ تیسری کیٹیگری کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے میرے اندر علم اتنا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کائنات کی ہر خشک اور تر چیز کا علم اللہ نے کتاب مبین کے اندر رکھ دیا. ہر چیز کا علم. پھر تبیانا لکل شیء کے لفظ ہے، تفصیلا لکل شیء کے لفظ ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر چیز کا علم قرآن کے اندر رکھ دیا، اور وہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے. علم القرآن، الرحمن علم القرآن. اچھا پھر یہی بات نہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو سکھایا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا الم نشرح لک صدرک. پیارے محبوب کیا ہم نے تیری خاطر تیرا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ یعنی کہ اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ خالق کائنات نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی وسعت کو بھی بیان فرما دیا. اور سب سے بڑا علم جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا، اپنی صفات کا علم عطا فرمایا. حضور خود فرماتے ہیں معراج کی رات جس وقت میں قرب خاص میں پہنچا، مشکاہ شریف کے اندر یہ حدیث ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. اس کا اثر کیا ہوا؟ فتجلی کل شیء، ہر چیز میرے واسطے روشن ہو گئی. جس محبوب کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ جو غیب الغیب ذات ہے اللہ کی ذات، وہ بھی پوشیدہ نہ رہی، وہ بھی محبوب کی آنکھوں نے دیکھ لی، پھر بھی اللہ اس ذات سے فرما رہا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. پیارے محبوب میری بارگاہ میں دعا کیا کر الہی میرا علم اور بڑھا دے، میرا علم اور بڑھا دے. پتہ چلا دنیا کے اندر ایک چیز ایسی ہے کہ جتنی بھی آ جائے اتنی کم ہے، اتنی کم ہے، وہ ہے علم. تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. پیارے محبوب آپ فرما دیجئے ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. دوسرا مقام ہے سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 122 ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يهتدون. مسلمانوں کا ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا اپنے گھروں سے اور نکل کر کے فقاہت دین کی حاصل کرتا، فقاہت حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتا. جب لوٹے تو اپنے ارد گرد میں رہنے والوں کو وہ اللہ کا ڈر سنائے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے
وفی هذه الآیہ، اور میں اس آیت کے اندر واضح دلیل ہے لتحصیل العلم، علم کو حاصل کرنے کی، کہ پورے خاندان میں سے، پورے کنبے اور قبیلے میں سے کم از کم ایک فرد تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین کی فقاہت حاصل کرے، فقاہت حاصل کرنے کے واسطے باقاعدہ دین کا علم حاصل کرے، اور علم حاصل کر کے واپس آئے اور اپنے قبیلے اور خاندان کو آ کر وہی علم سکھائے۔ اچھا دیکھیے ہمارا دین کتنا پیارا ہے، یہ نہیں کہا کہ سارے بندے مولوی بن جاؤ، سارے بندے جا کے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں اور سارے ہی جو مروجہ علوم ہیں وہ سارے ہی حاصل کریں، نہیں، میں طائفہ، ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا؟ پتہ چلا دین اسلام انسان کی فطرت کے بالکل قریب ہے۔ اگر سارے لوگ یہ علم حاصل کرنے کے واسطے نکل پڑیں گے تو کھیتی باڑی کون کرے گا؟ یہ معاش کا انتظام کون کرے گا؟ یہ دنیا داری کے جو اسباب ہیں یہ کون مہیا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ضروریات کے پیش نظر اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ دیکھو ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے گھروں سے نکل کر کے دین کا علم حاصل کر کے واپس آئے، اور واپس آ کے اپنے اہل خانہ کو آ کے سکھائے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارے دین نے بتایا ہے حلال کسے کہتے ہیں، ہمارے دین نے بتایا ہے حرام کسے کہتے ہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے طلاق کیسے واقع ہوتی ہے، نکاح کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نکاح و طلاق کا علم ہی نہیں کہ طلاق واقع کیسے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی وہی رشتہ ازدواج وہ قائم رکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی طلاقیں ہم نے پریا پنچایت کے اندر تھی وہ واپس کروا دی ہیں۔ دوستو یہ دین ہے، کوئی مذاق نہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں کہ جدہن جد ہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا سیریس تو سیریس ہی ہے، ان کا مذاق بھی سیریس ہے، یعنی مذاق میں بھی وہ چیزیں کر دی جائیں گی تو سیریس ہو جائیں گی۔ فرمایا نکاح و طلاق و رجعہ، میں ایک نکاح ہے، اگر کسی نے سیریس کسی کا نکاح پڑھایا تو وہ تو ہو ہی جاتا ہے، اگر مذاق میں کسی کا نکاح پڑھا دیا تو وہ بھی ہو جائے گا، مذاق میں کسی نے طلاق دی وہ بھی ہو جائے گی، سیریس تو ہو ہی جاتی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا رجعہ، ایک طلاق دینے کے بعد، دو طلاقیں دینے کے بعد مرد کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، تین طلاقوں کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پہلی اور دوسری طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، تیسری کے بعد کوئی رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اگر کسی بندے نے ایک طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد 3 مہینوں کے اندر اندر اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو اس کا نکاح برقرار ہے۔ یہ جو رجوع اگر اس نے مذاق میں کر لیا تب بھی ہو جائے گا، نکاح اس کا برقرار ہے۔ اگر اس نے 3 مہینے کے اندر اندر رجوع نہ کیا اور اس نے تیسری طلاق بھی نہ دی تو وہ بائنہ ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ دین کے مسائل ہیں۔ دوستو یہ جو مسائل ہیں یہ اسکول اور کالجز کے اندر نہیں اس طرح پڑھائے جاتے، کیونکہ باقاعدہ یہ علم ہے۔ اسکول اور کالجز کا جو علم ہے وہ ایک محدود علم ہے، وہاں پر دینیات کو یوں کہہ لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے واسطے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے گہرائی تک یہ باقاعدہ ہے کہ دینیات ہے، یہ باقاعدہ مدارس کی ذمہ داری ہے۔ مدارس کے اندر یہ فقہ اصول فقہ، حدیث اصول حدیث، تفسیر اصول تفسیر، یہ سب کچھ بندے کے سینے کے اندر اتارا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ویسے نہیں 8 سال کے بعد کہیں جا کے اس کو صرف زیر اور زبر لگانے آتی ہے، 8 سال کے بعد پھر کہیں جا کے وہ بخاری شریف پڑھ کے اوپر سے جو ہے وہ حدیث پڑھ سکتا ہے، پھر کہیں جا کے کامل بندہ بنتا ہے۔ اور پھر الحمدللہ یہ خوشائن بات ہے، ہمارے پاکستان کا جو ہائر ایجوکیشن ادارہ ہے HEC، اس نے باقاعدہ اس سند کو مانا ہے کہ جو مدارس دینیہ سے باقاعدہ امتحانات پاس کر کے جو اپنی ڈگری لے کر کے ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم معادلہ دیں گے، سرٹیفکیٹ جاری کریں گے، اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ ایم عربی اور ایم اسلامیات کے بالکل مترادف ہے۔ یہ باقاعدہ الحمدللہ یہ مدارس دینیہ کی حوصلہ افزائی ہے کہ جو مدارس دینیہ سے فارغ ہونے والا طالب علم ہے اس کو ایم عربی اور ایم اسلامیات کی ڈگری دی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ پورا پڑھے ہو،
ہن ایک بندہ 2 سال 3 سال لا کے دس جاوے ٹھیک ہے جی وہ کبھی مینوں بھی ڈگری ملے ادا نہیں کرواؤں دی. تو یہ باقاعدہ یہ ترتیب وار یہ سارے سلسلے ہیں. اب آئیے جو میں بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں دینی مدارس کا مختصر جو پس منظر ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آج تک جو مدارس دینیہ قائم ہیں اس کی ابتدا کیسے ہوئی کہاں سے ہوئی. مکہ المکرمہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اعلان نبوت کیا چند لوگ آپ کے قریب آئے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب اور چند صحابیات کے ساتھ آج جو صفا مروا ہے نا صفا پہاڑی اس کے بالکل سامنے دار ارقم جس کو جو ہے وہ بیٹھک بولا کرتے تھے پرانی زبان میں کہ حضرت ارقم کی بیٹھک وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے ان کے گھر کے اندر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ مسلمانوں کو دین سکھایا کرتے تھے. مسلمانوں کا سب سے پہلا دینی مرکز وہ حضرت ارقم بن ارقم کا گھر ہے. پھر دوسرا جو مرکز تھا حضرت حجر الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. جو تیسرا مرکز تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے. سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی. مسجد قباء اس کی بنیاد رکھی گئی باقاعدہ رکھی گئی. پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی. مسجد نبوی کے باہر اس وقت مسجد نبوی کے باہر تھا آج مسجد نبوی کے بالکل اندر آج بھی 1.5-2 فٹ اونچا وہ چبوترا وہ صفہ جس کو ہم اپنی زبان میں تھڑا کہتے ہیں آج بھی موجود ہے جس کے اوپر کم از کم ایک وقت میں کبھی 80 کبھی 75 کبھی جو ہے وہ 280 اتنے اصحاب ہمہ وقت موجود ہوا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین اسلام سیکھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اصحاب صفہ میں سے انہوں نے بھی وہاں پر بیٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا ہے. یہ سلسلہ جس وقت یہ بڑا کیسے بڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دین کا پیغام جو علماء صحابہ تیار ہوئے اعلم جن کے پاس جن کے سینوں کے اندر علم محفوظ ہوا مختلف قبیلوں کی طرف روانہ کیے. مختلف قبائل میں جا جا کے لوگوں کو وہ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. لوگوں کو بتاتے تھے لوگوں کو کہ دیکھو اللہ کی توحید یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت یہ ہے. دین کے جو شرائع ہیں اور دین کی جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں. وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھایا کرتے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے بعد تابعین پھر تبع تابعین کا دور چلا. ایسے ہی لوگ جو ہے وہ ارد گرد پھیلتے اور پھر جس کا جہاں پر بس چلتا وہ کوئی نہ کوئی دینی مرکز قائم کر دیتا. یہ آج دنیا بھر کے اندر آپ کو جو مساجد نظر آتی ہیں جس طرح یورپ کے اندر چلے جائیں UK میں اسلامک سینٹرز قائم ہیں یعنی کہ مساجد قائم ہیں ان کو جو ہے اسلامک سینٹر کا نام دیتے ہیں. وہاں پر مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور مسلمان اکٹھے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہ مختلف جگہوں پہ جس طرح آج آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں یہ بھی مسجد خانہ خدا ہے. یہ بھی ایک علم کا مرکز ہے کہ یہاں سے بھی قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی تا صبح قیامت ہوتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام جس سے مرضی لے یہ اس کی عطا ہے یہ اس کی تقسیم ہے. میں یہ بات کر رہا تھا یہ جو دین اسلام ہے اس کا جو پیغام بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس وقت پہنچتا ہے تو اس وقت میں ایک تاریخی جروکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 1658 سنے عیسوی سے لے کر 1707 تک جو دینی مدارس کو باقاعدہ ترقی ملی یہ سلطان عالمگیر اورنگزیب اس کا اصل نام محمد تھا. اس نے باقاعدہ ترقی دی. یہ خود حافظ قرآن تھا اور اس نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ باقاعدہ جتنے بھی علماء دین ہیں ان کی باقاعدہ خدمت کی جائے اور پھر باقاعدہ انہوں نے 500 علماء کی ایک جماعت تیار کی اور ان سے فقہ حنفی پر ایک فتاوی عالمگیری تحریر کروایا. آج بھی فتاوی عالمگیری موجود ہے. فقہ کی کتاب ہے یہ اور اس کے اندر جو نکاح و طلاق کے مسائل ہیں یعنی کہ پیدائش سے لے کر مہد تک لحد تک پیدائش سے لے کر لحد تک یعنی قبر تک اتارنے تک کے سارے مسائل اس کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں. قرآن و سنت کا خلاصہ ہے یہ فتاوی عالمگیری. اس طریقے سے 2 تاریخی مساجد اس نے قائم کروائیں جس طرح یہ جامع مسجد وزیر خان ہے لاہور کے اندر
اور شاہی مسجد ہے لاہور کے اندر. یہ جو مساجد ہیں یہ اگر دیکھیں آپ ان کا نقشہ دیکھیں تو ان کے ارد گرد آپ کو جو برآمدے نظر آتے ہیں جہاں پر آج کل لوگ فقط سیلفیاں لیتے ہیں, صرف تصویروں تک کام رہ گیا ہے. یہ جو برآمدے تھے کیا تھا, یہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ان برآمدوں کے اندر بیٹھ کر کے لوگ علم دین حاصل کیا کرتے تھے. یہ مسلمانوں کی پرانی یادگاریں ہیں. یہ یہاں پر یہ علم آگہی کے مراکز ہوا کرتے تھے. اسی طریقے سے 1690 میں کپتان الیگزینڈر یہ سندھ کی سیر کے لیے آیا تو ٹھٹھا کے بارے میں اس نے اپنے تاثرات قلم بند کروائے وہاں پر. جو اس نے وہاں پر لکھا تھا وہ منوان لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس نے لکھا یہ شہر علوم فقہ, فلسفہ, ریاضی اور دینیات کے لیے مشہور ہے. ان علوم میں لوگوں کی تعلیم کے لیے یہاں تقریباً 400 مدارس اور جامعات قائم کیے گئے. اس وقت 400 مدارس اور جامعات تھے. اچھا 1857 کی جو جنگی آزادی ہوئی اس کے بعد جب انگریز نے پورے بر صغیر کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا تو اس نے محسوس کیا کہ یہاں مسلمانوں کے اندر جو مذہبی جذبات ہیں وہ بہت زیادہ پختہ ہیں. جب تک یہ لوگ دین کے ساتھ جڑے رہیں گے اس وقت تک ہمارے ہتھے نہیں آ سکتے. اس نے ایک تجویز کی. اس نے کہا کہ دیکھیں ہم ان کا نظام تعلیم تبدیل کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی اسکول نہیں تھا, کوئی بھی یونیورسٹی نہیں تھی. اس سے پہلے کیا تھا, مدارس تھے, جامعات تھے. اور باقاعدہ طور پر سلطان عالمگیر اورنگزیب کی طرف سے جو مدارس تھے, جو جامعات تھے, ان کو فنڈز جاری کیے جاتے تھے باقاعدہ طور پر. پھر انگریز نے آ کر کے کیا کیا, لوگوں کے اندر نظام تعلیم, نیا نظام تعلیم یہ متعارف کروایا اور اس کے اندر نئی اصطلاحات لے کر آیا. اور پھر کیا ہوا, مدرسہ کی جگہ اسکول آ گیا, جامعات دارالعلوم کی جگہ یونیورسٹیز آ گئی. پھر وہ جو فنڈز جاری ہوتے تھے مدرسہ کو, جامعات کو, اس کا رخ کر دیا گیا اسکولز کی طرف اور یونیورسٹیز کی طرف. اور پھر دیکھیے لوگوں کی برین واشنگ کیسے کی گئی. یہ بھی دیکھیے ہوا یہ کہ اس بندے نے سب سے پہلے آ کر کے جو مدرسہ تھا, مدرسہ کا اس نے نام بدلا کہ اس کو اسکول کر دیا جائے. اچھا پھر جو ہے وہ کالج بنا دیا جائے, جو جامعہ اس کو یونیورسٹی بنا دیا جائے. اور پھر ساتھ ساتھ جو مدرسے کے اندر پڑھانے والے ہیں اس کو معلم نہیں کہنا, اس کو ٹیچر کہنا ہے, اس کو ماسٹر کہنا ہے. یعنی کہ اس طریقے سے برین واشنگ کی گئی. اور پھر ساتھ ساتھ یہی نہیں, جو مولوی جی کا لفظ ہے اور ملا جی کا لفظ ہے اس وقت بطور تکریم اور تقدیس کے بولا جاتا تھا دینی رہنما کے لیے, پیشوا کے لیے. جس طرح آج کل لوگ پروفیسر بولتے ہیں, ڈاکٹر بولتے ہیں, جس نے ڈگری حاصل کی ہوتی ہے. مولوی باقاعدہ ہے کہ ڈگری تھی, لیکن اس نے کیا کیا, جو چپڑاسی تھے نا, چپڑاسی, انگریز نے کیا کیا, چپڑاسیوں کے سروں کے اوپر یہ پگڑیاں اور شیروانیاں ان کو پہنا دی. یعنی جو مولویوں کو جو گیٹ اپ تھا وہ ان چپڑاسیوں کو دے دیا گیا. اور پھر اس طریقے سے مولویوں کو لوگوں کی نظروں میں گرانا شروع کر دیا گیا. اب مدارس اور اسکول, جامعات اور یونیورسٹیاں الگ الگ ہو گئی. اب کیا ہوا, مسلمان جہاں پر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھیں ان کو لوگ جو ہے وہ نیچ نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گئے. اور جو اسکول اور یونیورسٹیاں تھیں ان کو باقاعدہ فنڈز جاری ہوتے تھے. اور یہاں پر کہا گیا ان کو صدقہ و خیرات لگے گا, ایسے نہیں سانوں کو اپنے بتھیرا ہے. ظاہر وہ تو اپنا بتھیرا ہوگا جب جو ہے باقاعدہ حکومت نے اس کی سربراہی کرنی ہے. اور آج جو ہے وہ اگرچہ ہمارے ہزاروں مدارس ہیں دعوت اسلامی کے پوری دنیا کے اندر, الحمدللہ یہ اہل سنت کی ایک جماعت ہے, چھوٹی سی یہ ایک جماعت ہے. اس کے سینکڑوں مدارس پاکستان کے اندر بھی ہیں, پاکستان سے باہر بھی ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سینکڑوں علماء کرام ہر سال فارغ التحصیل ہوتے ہیں. کوئی مفتی جو ہے وہ بنتا ہے, کوئی فقط عالم دین بنتا ہے. اور پھر جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوتا ہے اس کو ڈبل ایم اے کی ڈگری بھی دی جاتی ہے, ایم اے عربی, ایم اے اسلامیات کا معادلہ اس کو دیا جاتا ہے, سرٹیفکیٹ جو ہے باقاعدہ اس کو جاری کیا جاتا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو یہ جو دین اسلام کی جتنے بھی شرائع ہیں اور اس کی ترویج و اشاعت کے جتنے بھی اسباب ہیں یہ آج کے نہیں ہیں. یہ مراکز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن اعلان نبوت کیا تھا دار ارقم کے اندر سے جاری و ساری ہے. آج تک یہ دینی مدارس
وہاں سے شروع ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں دینی مدارس ہیں وہاں وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظوں کی خوشبو موجود ہے۔ اور یاد رکھنا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان لوگوں کی جو دین کے ساتھ جڑتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا جس طرح مجھے تم میں سے ادنا پر فضیلت حاصل ہے ایسے ہی عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی۔ اچھا عالم کہیں گے کسے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے۔ ساڑھے لوگ کہنے لو جنہوں ختم پڑھنا آ گیا، جنہوں نماز نو پڑھنی آ گئی بندہ عالم آئیے، جنہوں تقریر دور کرنی آ گئی بندہ عالم آئیے۔ نہ عالم کی جو تعریف ہے باقاعدہ فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جو درپیش مسائل ہیں ان کو وہ باقاعدہ جو امہات الکتب ہیں، اصلی کتابیں ہیں، اس طرح یہ اپنا احادیث کی کتاب ہے، صحیح ستہ ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ کھول کے اس میں سے مسئلہ اخذ کر سکے۔ جو اصل میں فتاوا جات ہیں عربی میں لکھے گئے، فارسی زبان میں، یا اس کے علاوہ جو بڑے بڑے اکابر نے لکھے ہیں ان میں سے مسئلہ نکال سکے، اس کو بولتے ہیں عالم، ٹھیک ہے۔ تو ساڑھے لوگ کہتے لو جی مثلا سور چنگی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں تقریر چنگی ہوندی ہے وہ بندہ عالم، باقی سارے مطلب ہوتا ہی ہے جی۔ نہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے بعض لوگ جو ہے دھاندلی بھی کرتے ہیں اور چور بازاری سے بھی کام لیتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ نئی نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش اس انداز سے کر رہے ہیں کہ چند سال یا چند دن چند کتابیں دین کی پڑھ لی، باقی سارا جو ہے فلسفہ پڑھ لیا، انجینئرنگ کر لی، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹری پڑھ لی، سب کچھ پڑھ لیا، دینی 4-5 کتاباں پڑھ لیا، مڑ کے کھول کے بہ گئے لو جی ساڑھے کو سکھو دین، مولوی نے تو ہوتا ہی کچھ نہیں، مولوی سارے جھوٹے ہیں۔ جس وقت یہ بات ہوتی ہے اب اندازہ کریں ایک بندے نے 8 سال انجینئرنگ پڑھی ہے، اس نے ڈاکٹری پڑھی ہے، وہ اپنے اس فن کے اندر ماہر ہے، اس سے جس وقت آپ کوئی مسئلہ پوچھیں گے تو وہ دین کا مسئلہ تو کما حق وہ نہیں بتا سکے، وہ بتائے گا تو اپنے فن کا مسئلہ بتائے گا، ڈاکٹر اپنے ڈاکٹری بتائے گا، جو انجینئر آدمی ہے اس نے اپنا مسئلہ بتانا ہے آپ کو۔ تو یہ جو مسئلہ ہے جو دین کا مسئلہ ہے یہ دین کے عالم ہی بتا سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں بتا سکتے۔ اگر دوسرے بندے سے پوچھیں گے تو یہ علمی خیانت ہے۔ اس خیانت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی غامدی کے نام پر، کوئی انجینئر کے نام پر نہ جانے دین کا جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے بلین لوگوں نے، کہتے ہیں کہ نہیں مولوی نے پتہ ہی کچھ نہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے۔ ڈاکٹر غامدی کو دیکھیے جو پڑھنے والے ہیں، کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا، کہتا اس نے دین نہیں پڑھا، اس نے دنیا پڑھی ہے، اس کی دینی حیثیت کیا ہے۔ کرونا آیا تو اس کا فتویٰ دیکھیے کیا ہے، ایک تو اس کی شکل دیکھ لیجئے کہ لگتا ہے نہیں شکل سے کہ وہ اپنا وہ دینی ہے کوئی کہ نہیں۔ اچھا اس نے کہا لو جی ایوان صدر جی تسی آن لائن جماعت کرونی شروع کر دے، پورا پاکستان ہوتے نماز پڑھی جاتی۔ ہم اندازہ کریں یہ اس کی علمی حیثیت ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں یہ کس نے آپ کو بتا دی ہیں؟ ساری نمازوں کی ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں۔ خدا کا بندہ جو حدیث کی کتابیں ہیں تیرے ابے نے لکھی ہیں، یہ کس نے لکھی ہیں؟ حدیث کی کتابوں کے اندر نہیں آئے 17 رکعتیں ہیں؟ کیا حدیث کی کتابوں کے اندر آیا نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتیں بھی پڑھی ہیں، نوافل بھی پڑھے ہیں، وتر بھی پڑھے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ جتنی بھی سنتیں نوافل پڑھی جاتی ہیں نئی نسل کو چھوٹتی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں نئی نسل ہمارے قریب آئے، جو علماء ہیں ان کے قریب آئے، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دین کی اصل حقیقت کیا ہے، دین کا اصل چہرہ کیا ہے۔ اب شومیت قسمت یہ ہے کہ ہمارے لوگ ارد گرد تو بہت پھیلتے ہیں، لیکن جس وقت دین کی باری آتی ہے تو ہم اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، دوسری جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے، ہمارا وقت بھی صرف ہوتا ہے، دوسری جگہوں پہ صرف ہوتا ہے جہاں پر ہمارے مزاج کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ دوستو دین سیکھنے کے واسطے آئیے اور دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چوکیداری عطا فرمائی ہے۔ صبح روزانہ فجر کی نماز کے بعد صحیح بخاری شریف سے یہاں پر روزانہ درس ہوتا ہے، روزانہ بلا ناغہ الحمدللہ۔ جب تک یہ استطاعت ہے فقیر انشاءاللہ یہ عرض کرتا رہے گا۔ تو میرا کام تو دیکھیے نا، یہ ایک چوکیدار کی حیثیت سے چوکیدار کا کام ہوتا ہے سیٹی بجانا، ٹھیک ہے جی، میرا کام یہ سیٹی بجانا ہے۔ کوئی آ جائے، کوئی
علم حاصل کر لے، وہ آ جائے، وہ بات سیکھ لے، تو میں الحمدللہ یہاں پر حاضر ہوں۔ بس میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دوستو دین کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جڑے۔ ہم دین نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم جو دین سکھانے والے ہیں ان کا ساتھ ہی دے دیں۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کے بارے میں بدگمانی تو نہ کریں، کم از کم اپنی زبان ہی بند کر لیں۔ بعض لوگ مثلا نماز پڑھنی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے تبصرے مولوی دونوں لوگوں نے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض سارے عالم میں عام فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے اسلام کو غلبہ عطا فرمائے اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔